اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب الجہاد۔ کتاب الجہاد میں ہم نے پڑھ رہے تھے، ہماری بحث چل رہی ہے کہ کن لوگوں سے جہاد واجب ہے۔ تو ان کے 3 گروہ تھے، ان میں پہلا گروہ تھا نصرانی، یہودی اور مجوسی۔ دوسرا گروہ تھا کفار کا اور مشرکین کا۔ اور آج ہم 2 گروہ پڑھ چکے، دونوں کے احکام جان چکے۔ آج ہم تیسرے گروہ کو جانیں گے، الثالث۔ تیسرا گروہ البغات۔ البغات کیا پڑھا جائے گا؟ البغات جو جمع ہے باغی کی۔ کس کی جمع ہے مولانا؟ باغی کی، بغات۔ وَهُمْ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ۔ وَهُمْ یعنی باغی کون حضرات ہیں؟ كُلُّ مَنْ خرج یعنی جتنے حضرات بھی نکلے، علی امام عادل، امام عادل کے خلاف۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ چل کے ای معصوم، امام عادل سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم، یعنی اس سے مراد ہے ائمہ 12۔ ہاں، جیسے کہ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف نکلے، صحیح ہے نا؟ وَيَجِبُ قِتَالُهُ، وَيَجِبُ قِتَالُهُمْ ہونا چاہیے مولانا، اور واجب ہے ان سے جنگ کرنا، مع دعاء الامام، امام او من نصبہ، کہ جب امام یا امام نے جسے نصب کیا ہے انہیں دعوت دیں۔ اور جہاد میں جب ہم نے کہا تھا مولانا کہ جہاد مولانا واجب عینی ہے کہ واجب کفائی؟ واجب کفائی، تو ان سے بھی جنگ کرنا کیا رہے گا؟ علل کفایہ۔ علل کفایہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ کہ ان سے جہاد بھی واجب کفائی ہے۔ کسی اور سے کرایا جا سکتا ہے جی کفائی، یعنی کسی اور سے کرایا جا سکتا ہے۔ نہیں، کسی اور سے کرایا جا سکتا ہے کہ مطلب اس سے نہیں ہوتا ہے جب کفایہ کہا جاتا ہے۔ جیسے امام نے دعوت دی جنگ کی کہ جہاد کے لیے سارے نکلیں، تو یہ واجب سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں، کچھ ایک گروہ ہے جو نکل کے جہاد کے لیے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو جو باقی اور وہ لوگ جنگ کے لیے کافی ہیں، جتنا گروہ نکلا اتنا گروہ سکتا ہے، تو پھر باقی سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نماز میت کی ہے، نماز میت ہے، غسل میت ہے، دفن میت ہے۔ جن جن کو اطلاع مل رہی ہے سب پر اس کو دفن کرنا، کفن دینا، اس پر نماز پڑھنا کیا رہے گا؟ واجب۔ لیکن اگر کچھ مسلمان مل کر اس کام کو انجام دے دیں تو باقی اگر نہیں بھی حاضر ہوتے ہیں ان سب پہ واجب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں وجوب کفائی۔ سمجھیے آپ؟ جی مولانا۔ جیسے نماز کیا وجوب عینی ہے، آپ پہ الگ واجب ہے، مجھ پہ الگ واجب ہے۔ الا ان یرجعوا، سوائے یہ کہ کیا کریں؟ امام کے لیے وہ خاضع ہو جائیں، امام کی طرف پلٹ آئیں۔ وَهُمْ یعنی بغات جو ہیں، قسمانے، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ من لہو فئتون،
ایک وہ باغی جو گروہ کے ساتھ ہو، یعنی جو جماعت کے ساتھ، فیع یعنی جماعت، من له فئة فيجهز على جريحهم. کیا ہے مولانا؟ من له فئة فيجهز على جريحهم، یعنی ایسے باغی جو گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو جو ان کے زخمی ہیں ان کے قتل میں جلدی کی جائے گی. یعنی کہ اگر جماعت کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ مجروح ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے قتل میں جلدی کریں. وَيَتْبَعُ مُدَبِّرَهُمْ مدبرہم پڑھیے، مدبر نہیں، مدبرہم. وَيَتْبَعُ مُدَبَّرَهُمْ کیا معنی ہے مولانا؟ اس سے مراد ہے کہ اگر وہ فرار کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کا پیچھا کرے اور پیچھا کر کے انہیں قتل کرے. وَيُقْتَلُ أَسِيرَهُمْ اور ان کے اسیر کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. یعنی اگر مسلمانوں نے انہیں قیدی بنا لیا تو انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا، ہے نا؟ باقی کی طرح انہیں غلام نہیں بنائیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. دوسری قسم جو ہوگی مولانا بغات میں، وَمَن لَا فِئَةَ لَهُ، وہ جو باغی تو ہے لیکن گروہ کے ساتھ نہیں ہے، گروپ کے ساتھ نہیں ہے. کوئی جماعت نہیں ہے. فَلَا يُجَهَّزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، تو جو ان کا زخمی ہوگا ان کے قتل میں جلدی نہیں کی جائے گی. وَلَا يُتْبَعُ مُدَبَّرَهُمْ، جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرَهُمْ، اور اگر انہیں قیدی بنا لیا جائے تو ان کے قیدیوں کو کیا کیا جائے گا؟ اسیر بھی نہیں بنایا جائے گا. یہ فرق ہے مولانا. باغی کو اسی لیے دو گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، ایک جماعت کے ساتھ اور ایک بنا جماعت کے. وَلَا يَحِلُّ سَبِيُّ ذِرَارِ الْفَرِيقَيْنِ، ذراری سے مراد ہے مولانا بچے. وَلَا يَحِلُّ اور جائز نہیں ہے، سَبْيُ ذِرَارِ الْفَرِيقَيْنِ، فریقین سے مراد ہے مولانا ایسے باغی کی جن کا جو گروہ کے ساتھ ہوں یا ایسے باغی جو گروہ کے ساتھ نہ ہوں، ان کے بچوں کو قیدی بنانا جائز نہیں ہوگا. وَلَا يَحِلُّ حلال نہیں ہے، سبیو قیدی بنانا، ذرار الفریقین وہ باقی کے دونوں گروہوں کے بچوں کا. وَلَا نِسَاؤُهُمْ اور نہیں ان کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا.
ولا اموالہم، اور نہ ہی ان کے مال کو لوٹا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں احکام اسلام مولانا؟ یعنی بچوں کو اگر باقی انسان ہے، ٹھیک ہے، جو امام عادل کے خلاف اس نے خروج کیا ہے، جیت کی صورت میں کیا ہے؟ ان کے بچوں کو قیدی بنانا، ان کی عورتوں کو قیدی بنانا، ان کے مال کو غصب کرنا حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے الفصل الثالث، تیسری فصل، فی قسمت الغنائم، اور اس حکم سے بھی، یہ جو ہے، یہ جو حکم ہے، اس حکم سے بھی اگر فرض کر لیا جائے کہ یزید صحیح خلیفہ ہے، برحق خلیفہ ہے، امام حسین نعوذ باللہ باغی اگر انہیں قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا بچوں کو قیدی بنانا، عورتوں کو اسیر کرنا، مال کا لوٹنا جائز تھا؟ اس حالت میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے یہ کام انجام دیے۔ آگے پر یہ روایت ضعیف ہے، کون سی؟ یہی جو آئی ہے تاریخ طبری میں۔ تاریخ طبری میں؟ اب یہ جی تحقیق طلب ہے، دیکھیے ابھی وہ پوری جی روایت میری نظر میں نہیں ہے کہ اس کے راوی کون کون ہیں کہ اس پہ کوئی حکم لگاؤں میں۔ ایسی بہت ضعیف روایتیں ہیں۔ چلیے، الفصل الثالث فی قسمت الغنائم، مال غنیمت کی تقسیم میں، کہ جو مسلمانوں کو جنگ میں جیت کے بعد مال غنیمت مل رہا ہے، آیا اس کی تقسیم کیسے کیا جائے، کیسے کی جائے؟ کہہ رہے ہیں جمیع ما یغنم، جمیع ما یغنم من بلاد الشرک یخرج منه شرطه الامام کالجعائل والرضخ۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا، الغنائم صحیح ہے، جو جمع کس کی ہے؟ غنیمت کی جمع ہے، تو جتنا جو ہے جمیع ما یغنم، جتنا، یغنم سے مراد ہے مولانا یوخذ، یعنی جو کچھ لیا جائے، من بلاد الشرک، مشرک ممالک سے، یخرج منہ، اس سے نکال دیا جائے گا، ما یشرطہ الامام، جیسے امام جسے شرط کریں گے، کل جائل، جیسے جائل، جائل سے مراد کیا ہے مولانا؟ جائل سے مراد ہے، لکھ لیں، کہ جسے امام قرار دیں، مصلحت کے لیے، مثال کے طور پر مولانا امام عادل ہے جنگ کے اندر، اور امام عادل اعلان کر دے، مثال کے طور پر، کہ اگر کوئی ہمیں مشرکین کی جگہ بتا دے گا، صحیح ہے نا، ان کے ٹھکانے کا پتا دے، تو جو جیت کی صورت میں جو بہترین گھوڑا ہوگا اسے انعام میں دیا جائے گا۔ تو جب مال غنیمت ملے گا، مال غنیمت میں اس گھوڑے کو الگ کر دیا جائے گا، مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس نے جو امام نے اعلان کیا تھا اس اعلان کے مطابق اسے دے دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ اس نے وہ ایک نمایاں کام انجام دیا۔
تو اس صورت میں اگر مسلمانوں کو جیت حاصل ہو تو وہ جو گھوڑا جو تمام چیزوں میں سب سے بہتر تھا اس شخص کے لیے ہو جائے گا کہ جس نے مسلمانوں کی کامیابی میں ہاتھ بٹایا۔ والرزق، رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو دی جاتی ہیں عورتوں کو یا غلاموں کو، صحیح ہے، یا کافر کو یا اس کے علاوہ کسی اور کو، کہ جن کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مثلا ہم نے کیا کہا تھا اوپر شرط میں، آپ نے جہاد میں تھا نا، حر تھا کہ نہیں تھا؟ تو غلام پہ جہاد واجب نہیں ہے، عورت پہ جہاد واجب نہیں ہے، کافر پہ جہاد واجب نہیں ہے، لیکن ان سبوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کی جنگ میں کیا کی؟ مدد کی۔ تو جو کچھ ان کو امام دیں گے اس کو کیا بولا جائے گا؟ رزق۔ ایک نمبر کا حاشیہ یہاں بھی ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ رزق القلیل من العطیہ لمن لا قسمت لہ، یعنی تھوڑا بہت عطیہ ان لوگوں کا جن کا تقسیم میں کوئی حصہ نہیں ہے، لا قسمت لہ یعنی جن کا تقسیم میں حصہ نہیں ہے، من الکفار والعبید والنساء، صحیح، چاہے وہ کافر ہو، غلام ہو یا عورتیں ہیں، ان پہ جہاد تو واجب نہیں تھا، چونکہ جہاد کریں گے تو مال غنیمت سے ملے گا، لیکن امام نے مال غنیمت دینے کے بجائے اس میں سے کچھ حصہ تحفے کے طور پر ان لوگوں کو دے دیا کہ جن پر جہاد واجب نہیں تھا، پھر بھی لشکر اسلام کی انہوں نے کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ یہ سب پہلے نکالا جائے گا مولانا، کہاں گیا جی؟ اور اس کے بعد ہے والأجرۃ والآجر، والآجر کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ اجر یا والأجرہ، جیسے گھوڑے ہیں، صحیح ہے نا، اونٹ ہیں، ان کی رکھوالی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے جو آدمی رکھے گئے ہیں ان کا خرچ ہے نہیں، ان کو کچھ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟